حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تقریباً آج سے 5000 سالہ پہلے کہہ لیجئے یہ موجود تھی، یعنی ان کی تاریخ تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی سندھ میں موجو دوڑو جو موجود ہے، جس کے کھنڈرات بعض لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ جو موجو دوڑو کی تاریخ ہے، جس وقت کی یہ سویلائزیشن ہے، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تقریباً انہی ادوار کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ادوار کے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بدفعلی کے بانی تھے اس دنیا میں۔ ان سے پہلے قومی طور پر اور ایک بڑے منظم اور ایک روایت کے طور پر یہ بدفعلی دنیا میں نہیں تھی۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر سمجھنے کی بجائے یہ لوگ دو باتیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ بڑے پاک باز ہیں، یہ بڑے شریف ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کو اس بستی سے ہی باہر نکال دو۔ اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ اگر ہم اتنے برے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فرشتے نورانی مخلوق، ان کو دیکھ کر یہ اور زیادہ اشتعال میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے مہمانوں کو، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، یعنی جو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو پھر جو مہمان آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ قوم کے جو بار بار ہدایت کے مقابلے میں عذاب کا مطالبہ کر رہی ہے، ہم اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ یجادلون فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ قوم لوط پر عذاب کے معاملے میں ہم سے مجادلہ کرنے لگے، ہم سے جھگڑنے لگے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ ناز میں جھگڑنے لگے کہ قوم لوط پر عذاب نازل نہ کیا جائے، انہیں مہلت دی جائے۔ ان کا فعل کیا تھا کہ مرد سے مرد کی بدفعلی کرتے تھے، اور اللہ سے سفارش کون کر رہے ہیں؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ نے اپنے خلیل کی بات کو ان پر عذاب نازل کرنے کے معاملے میں نہیں مانا اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ یعنی یہ فعل اتنا قبیح ہے، اس قدر غلیظ ہے کہ اگر ایک نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کرتا ہے کہ جسے اللہ نے مجادلہ اور جھگڑے کا معاملہ فرمایا، یعنی اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم میں یجادل فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے قوم لوط کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ اتنی سخت سفارش پر بھی اللہ نے سفارش قبول نہ کی اور عذاب نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ
کس قدر قبیح فعل ہے، کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا فعل ہے۔